اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ہفتے کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں شرعی مسائل کے حوالے سے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہم نے چنا ہے وہ ہے خرید و فروخت کے احکام۔ تو اس حوالے سے جو احادیث ہیں، جو قرآن پاک کی تشریح ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور میں اس سے پہلے کہ ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف چلیں، میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ حکم کی اقسام کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں کہ حکم کی کتنی اقسام ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ جی بہت شکریہ جناب احمد زیدی صاحب۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ آج کا جو ٹاپک ہے خرید و فروخت کے احکام، اور احکام جو ہے یہ حکم کی جمع ہے، احکام۔ تو حکم کیا ہوتا ہے اور حکم کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں؟ شریعت میں حکم کی جو تقسیم بندی کی گئی ہے وہ ایک اس طرح سے ہے کہ حکم اولی اور حکم ثانوی۔ حکم اولی کیا ہوتا ہے؟ وہ حکم ہے جو کسی چیز پر اس کی ذاتی مصلحت کی بنا پر وضع ہوا ہے، مکلف کی بغیر کسی اضطراری حالت یا استثنائی حالت کے۔ میں اس کو ذرا تھوڑا سا کھول دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مکلف کس کو کہتے ہیں، مکلف کس کو کہتے ہیں؟ مکلف کہتے ہیں شارع مقدس کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو کہتے ہیں مکلف، جو تکلیف یعنی جو حکم دیتا ہے۔ جب حکم آتا ہے مکلف پر، مکلف جس نے اس کام کو انجام دینا ہے، اس کو کہتے ہیں مکلف۔ تو مکلف کی حالت جو ہے وہ حکم میں نہیں رکھی جاتی ملحوظ خاطر کہ مکلف کی کیا حالت ہے، کیا اس کی اضطراری حالت ہے یا جو بھی استثنائی اس کی حالت ہے۔ تو وہ حکم جو کہ بغیر اس کے دیکھے نافذ ہوتا ہے، خود حکم کی اپنی ذاتی مصلحت کی بنا پر، اس کو کہتے ہیں حکم اولی۔ انشاءاللہ مثال سمجھائیں گے، مثال کے ذریعے تو آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی۔ مثلاً وجوب نماز اور روزہ اور نماز کا جو وجوب ہے، اس کا واجب ہونا ہے، تو اسی طرح جھوٹ بولنے کی جو حرمت ہے، یہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح غیبت کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، تو یہ حکم اولی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حکم ثانوی جو ہے یعنی ایسا حکم جو ضرورت کی بنا پر خاص شرائط کو نظر میں رکھتے ہوئے جو مکلف کو پیش آئی ہیں وضع کیا گیا ہے۔ یعنی دوسرا حکم ثانوی وہ ہے کہ جس میں اضطراری کیفیت، خاص حالت، یا تو اس صورت میں جو شریعت نے حکم دیا ہے، صادر فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں حکم ثانوی، یعنی وہ پہلے والا حکم ہے اولی۔ مثلا نماز پڑھنا جو ہے ایک مرد عورت مسلمان پر جو بالغ عاقل ہے ان پر واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آ گیا دوسرا حکم کہ جب وہ کوئی اضطراری حالت ہوتی ہے یا خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جو بعد میں دوسرے والا حکم آتا ہے، تو خوف کی حالت والا، اکراہ، حرج، مشقت، تقیہ والا۔ مثلا روزے کو ترک کرنا اگر بدن کے لیے ضرر رکھتا ہو، یا جھوٹ بولنے کی اجازت جہاں کسی کی جان یا اپنی جان جانے کا خطرہ ہو، وہاں پر جھوٹ بولنا یعنی واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عناوین اولی اور ثانوی یا حکم اولی اور ثانوی کی بات ہو رہی ہے، تو مثلا میں مثال اور مزید وضاحت کر دوں۔ عنوان اولی جو ہے اس کی پہلے ہم دیتے ہیں مثال کہ جیسے کہا گیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر مردہ گوشت اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے، وما اہل لغیر اللہ، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ
کسی اور کا نام غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے. اچھا یہ اتنا حصہ ہے یہ ہے وہ بتا رہا ہے حکم اولی ہے یہ کہ بھئی یہ چیزیں گوشت والی جو ہیں تم پر یہ حرام ہے اگر ان میں شرائط نہیں پائی جاتی. اب اسی آیت کے آگے اسے میں سورہ المائدہ میں مثلا فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر کسی کو ہنگامی صورتحال درپیش ہو تو وہ حرام کا طلبگار اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو. یعنی ایک شخص تو لا والی ہے انہوں حرام لال کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم. تو احکام ثانویہ جو ہیں یہ انسان کی عمومی مصلحت کے دائرے میں وجود میں آتے ہیں. جیسا کہ فقہا نے کہا ہے کہ شرع کی حد و سرحد انسان کی قدرت ہے. جس نقطے پر انسان کی قدرت ختم ہو جاتی ہے وہاں حکم شرع بھی متوقف ہو جاتا ہے. چونکہ قرآن مجید میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے. تو ہمارے بزرگ ہیں جو بہت بڑے عالم دین اور مجتہد گزرے شیخ انصاری انہوں نے اپنی کتاب مقاصد میں آیت قرآن فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ خداوند عالم نے مضطر یعنی ہنگامی صورتحال میں مبتلا شخص کے لیے ہر چیز کو حلال قرار دے دیا ہے. تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. سورہ بقرہ میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. تو یہ ہوگی بات حکم کے متعلق ایک حکم اولی ہوتا ہے ایک حکم ثانوی ہوتا ہے. جہاں اولی حکم پر عمل نہیں کر سکتا مکلف تو اس وقت پھر حکم ثانوی جو ہے جیسے مثلا پہلے کہا جائے وضو کرو نماز کے لیے حکم اولی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کرو. تو یہ ہے حکم کی اقسام. اور قبلہ واجب کے حوالے سے واجب کی بھی اقسام ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں. بسم اللہ. ایسا ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ یا واجب ہوتے ہیں جی جیسے نماز پڑھنا واجب ہے بے شک یا وہ حرام ہوتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے شراب پینا حرام ہے جی یا وہ مستحب ہوتے ہیں جیسے مثلا السلام علیکم کہنا اور ہاتھ ملانا اور یہ سارے احکام مستحب ہیں جی اور کچھ ہوتے ہیں مکروہ ہوتے ہیں جیسے مثلا پیاز کھانا یا وہ کھا کے مسجد میں جانا کھانا تو نہیں مطلب کھا کے ایسی جگہ پہ جانا کہ جہاں پر اجتماع یا لوگ دوسرے ہیں لوگوں کو سمیل آئے گی تو وہ ان کو اذیت ہوئے گی تو مثلا یہ کام مکروہ ہے. اور ایک کام ہے جو ہوتا ہے جو مباح ہے نہ حلال ہے نہ حرام ہے مثلا کھانا کھانا جو ہے پانی پینا یہ مباح ہے اس میں نہیں ہے حلال حرام والی بات کوئی نہیں ہے اس طرح سے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ دقیق پہ جائیں تو وہ تو یہ ہے کہ پانی آپ کا اپنا یا غصبی ہے اپنا پانی پینا جو ہے اس کی تفصیل میں جائیں تو پھر اس وہ کئی مسائل نکل آئیں گے. ہاں کھانا یعنی مباح ہے کھانا حلال ہے نہیں ہے پھر اس کی پھر الگ اقسام ہے. لیکن جی ابھی واجب کے حوالے سے ہاں تو واجب کی جو اقسام ہے نا جی اس کے متعلق بھی خود واجب کی کئی کیٹیگریاں کی گئی ہیں. ایک یہ ہے واجب یعنی واجب عینی سبحان اللہ اور اس کے ساتھ ہے واجب کفائی. واجب عینی کون سا ہوتا ہے وہ واجب جو ہر مکلف پر خود واجب ہے مثلا ہر بندے پر نماز اپنی پڑھنی واجب ہے. اچھا وہ نہیں کہہ سکتا چونکہ میرے بابا جان نماز پڑھ رہے ہیں یہ میری امی گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو سب کے لیے کافی نہیں ہے. یہ ہر بندے نے خود نماز پڑھنی ہے مکلف نے. اس کو کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کا شریعت نے تمام مکلفین سے تقاضا کیا ہے نماز روزہ ایک ایک فرض سے تقاضا کیا اس کو کہتے ہیں واجب عینی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے مقابلے میں کیا ہے دوسرا واجب واجب کفائی. وہ واجب جو ہے یعنی چند آدمی اس کو انجام دے دیں تو وہ واجب جو ہے دوسروں کی گردن سے ساقط ہو جاتا ہے. مثلا کوئی کہیں پر بندہ فوت ہو گیا تو اب اس کا غسل کفن یہ ساری چیزیں جو ہیں نماز پڑھنا یہ سب اس معاشرے میں اس جہاں جس علاقے میں ہوا ہے تو سب پر فرض ہے کہ واجب ہے کہ اس کا شریک ہو جائیں
غسل کفن میں یا اس کی نماز میں، اگر کوئی بھی نہ کرے یہ کام سارے گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پوچھا جائے گا کہ ایک مسلمان کا جنازہ پڑا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا کام. اچھا اگر چند لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ یہ کام انجام دے دیں، یا مثلا اس کے گھر والے ہی یا اس کے ولی نے میت یا باقی جو کام کریں، یعنی اتنے لوگ کام انجام دے دیں کہ وہ کفایت ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں مثلا نہلانے کے لیے اور کرنے کے لیے 2 آدمی 3 آدمی چاہیے، مثلا 3 4 5 آدمی اتنے اکٹھے ہو جائیں کہ کافی ہیں، تو دوسروں کی گردن سے یہ ساقط ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. سبحان اللہ. ایک ہے شرط یعنی قسم کی گئی واجب کی، واجب مطلق اور واجب مشروط. واجب مطلق وہ واجب ہوتا ہے کہ جس میں عمومی شرائط جو پائی جاتی ہیں. عمومی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ وہ یعنی مثلا نماز ہے وہ پڑھنی ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے وہ جو مکلف ہے جس نے پڑھنی ہے اس پر کیا شرائط ہیں؟ یعنی یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، قدرت رکھتا ہو، تو یہ چیزیں اس پر اگر یہ اس کو کہتے ہیں شرائط عمومی، ہر ایک میں پائی جائیں گی. ایک ہوتی ہیں شرائط خصوصی، ٹھیک ہے. تو شرائط عمومی جو ہیں، عمومی تکلیف جس میں کوئی دوسری قاعدہ و شرط نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں واجب مطلق. اور واجب مشروط کیا ہوتا ہے کہ جس میں کچھ شرطیں ہیں. مثلا حج جو ہے وہ سب پر فرض تو ہے مسلمانوں پر، لیکن اس کو کہتے ہیں واجب مشروط ہے. مشروط کا مطلب ہے جس کے پاس پیسے ہوں گے، استطاعت ہوگی، وہ آ جا سکے گا، وہ بیمار نہ ہوگا، تو وہ اس کو کہتے ہیں واجب مشروط کہتے ہیں. اچھا یہ ہوگی 2 قسمیں ابھی بتائیں، 5 ہیں یہ. واجب تعیینی اور واجب تخییری، یہ جوڑا ہے نا. واجب تعیینی، واجب تخییری. واجب تعیینی یہ ہے کہ شریعت نے ایک عمل مشخص مکلفین سے چاہا ہے بغیر اس کے بدل کے، یعنی اس کا کوئی بدل نہیں ہے. مثلا نماز مغرب عشاء مثلا چاہیے کہ مسلمانوں سے مکلفین سے پڑھیں، تو نماز مغرب اور عشاء چاہیے، تو اگر مغرب کی چاہیے تو مغرب ہے. یہ نہیں کہیں جی میں نے عشاء پڑھ لی، مغرب نے اس کی جگہ لے لی ہے، نہیں. مغرب کی ہے تو مغرب پڑھیں گے، عشاء کی ہے تو عشاء پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں واجب تعیینی، یعنی معین ہے کہ اسی کو کرنا ہے اس وقت، ٹھیک ہے. اچھا اس کے مقابلے میں آ گیا واجب تخییری. واجب تخییری یہ ہے کہ 2 چیزیں آپ کے پاس، ان میں آپ کو اختیار ہے یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں واجب تخییری. مثلا کہتے ہیں فلاں آدمی نے یہ کام کیا تو اس کا کفارہ یا 60 روزے ہیں، یا ایک غلام کو آزاد کرائے، یا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو یہ ہوتا ہے نا، پھر یہ کر لے، یہ کر لے، آپ کی چوائس پہ، آپ کی چوائس ہے، ان کاموں میں سے کوئی کام کر لیں. تو واجب تخییری جو ہوتا ہے جس میں آپ کو اختیار ہے، اختیار سے، تخییری اختیار سے. سبحان اللہ. یعنی جیسا کہ ظہر کی نماز بھی ہے تو نماز جمعہ بھی ہے. اگر آپ نماز جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو اختیار ہے، لیکن اگر نماز جمعہ نہیں پڑھ سکے تو پھر نماز ظہر پڑھنی پڑے گی. تو لہذا اس کو کہتے ہیں نماز ظہر اور نماز جمعہ میں آپ کو اختیار ہے، البتہ جب تک امام زمانہ علیہ السلام جو حالت غیبت میں ہیں، جب وہ ظہور کریں گے تو انشاءاللہ اس وقت واجب یہ تعیینی ہو جائے گی، ابھی تخییری ہے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اچھا اب آگے ایک اور واجب کی قسم ہے واجب توسلی، واجب تعبدی. توسلی یہ ہے کہ شریعت نے کہا کہ یہ عمل مجھے چاہیے، یہ نہیں کہا کہ اس میں آپ جو نیت بھی کریں. جیسے ہم نے کپڑے دھونے ہیں، کپڑے نجس ہو گئے تو کپڑے، شریعت کہتی ہے جب نماز پڑھیں ہیں تو کپڑے آپ کے نجس نہیں ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے. تو شریعت ہمارے کپڑے پاک چاہتی، یہ نہیں چاہتی کہ جب تم کپڑے دھونے لگو تو کہو میں یہ شلوار قمیض دھوتا ہوں قربتاً اللہ، اتنی ضرورت یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے، قربتاً اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بس کپڑے پاک چاہیے. وہ بس پانی میں ڈبو کے ہو جائیں، وہ ہوا اڑا کے لے جائے اور جا کے تالاب میں پھینک دے، آپ تالاب سے اٹھا کے لے آئیں، پاک ہو گئے. تو یعنی اصل معاملہ کیا ہے کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، عمل چاہیے، نیت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نیت کر لیں گے اس میں تو کہا گیا ہے کہ یہ سونے پہ سہاگا، یعنی آپ کو مزید ثواب ملے گا. اگر یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہر کام کرتے ہیں تو کپڑے بھی پاک کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے کیونکہ نماز پڑھنی ہے پروردگار تیرے ہی قرب کے لیے، تو وہ اور ثواب ہو جائے. تو یہ ہے واجب توسلی. اور واجب تعبدی وہ ہے کہ جس میں ایسا کام، ہر کام جس میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے وضو کرنا ہے، نیت کرتا ہوں وضو کرنے کے لیے وضو کی تاکہ میں نماز پڑھ سکوں،
تو واجب قربتاً اللہ. سبحان تو یہ اس نیت کا لی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ نیت ہے، نیت ضروری ہے. تو یہ اس کو ایسا عمل جس میں نیت ضروری ہو اس کو کہتے ہیں واجب تعبدی. ایک آخری قسم یہ ہے وہ یہ ہے کہ واجب غیری اور واجب نفسی. واجب غیری اور واجب نفسی. واجب نفسی مثلا یہ ہے کہ نماز واجب ہوئی ہے تو خود اپنے لیے واجب ہوئی ہے جی، وہ کسی غیر کے لیے نہیں ہوئی. لیکن وضو جو واجب ہوا ہے وہ نماز کے لیے واجب ہوا ہے. خود بذات خود وضو واجب نہیں ہوا، بلکہ وضو اس لیے واجب ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھ سکیں. وضو اس لیے واجب ہوا کہ تاکہ اگر آپ طواف کعبہ واجب کر رہے ہیں تو اس کے لیے، تو یعنی اس کو کہتے ہیں واجب غیری ہے، نفسی نہیں ہے. یعنی خود بخود واجب نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کے لیے واجب ہے، اس کے لیے یہ مقدمہ بنتا ہے اور وہ ذیل مقدمہ ہے. نکال لے لیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی بسم اللہ. سب سے پہلے بخاری صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں میں. جی وعلیکم السلام. بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں، اور اس جمعے کو تو یہ ہوا کہ میں بس بات کرنا چاہا تھا لیکن سوری جمعرات کو تو میرا کال ہی نہیں ملی اور میں بس بات ہی نہیں کر پایا. بہرحال میرا ایک سوال ہے اس سلسلے میں آج کے موضوع کے لحاظ سے. بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ کیا موجودہ دور میں غلاموں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ اگر کوئی شخص افریقہ کے یا کہیں بھی جا کے کسی کو یعنی اپنا غلام بنا لے اور دوسرے ملکوں میں جا کے اس کو فروخت کر دے تو کیا اس کا عمل شرعی اعتبار سے درست ہوگا؟ علامہ عظیم قرآن مجید میں جان بوجھ کر روزہ توڑنے اور چند دیگر امور کے لیے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور موجودہ دور میں غلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ان احکام پر عمل ناممکن ہو چکا ہے. تو کیا یہ حکم اس کے لیے ہو سکتا ہے یا یہ ختم ہو گیا ہے؟ اور دوسری ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے یعنی ناجائز کمائی سے مطلب یہ کہ ایسا کمائی جو کہ رشوت لے لی یا کسی طرح جائز نہیں ہے جی اور اس سے کپڑا خریدتا ہے اور کپڑا بنوا لیتا ہے تو وہ کپڑا جو ہے اس کے لیے جائز ہے، اس پہ وہ پہن کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ بہت شکریہ. قبلہ ایک اور کالر ہے انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. جی اچھا کالر نہیں ہے قبلہ، ہم اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. قبلہ نے جو انیس شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ غلاموں کی خرید و فروخت تو آج کل کے موجودہ حال میں ممکن نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جو سوال ہیں دو تین سوال ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، یہ غلاموں کی خرید و فروخت آج کل نہیں ہے اور ختم ہو چکی ہے. اور پھر یہ ہے کسی بھی آزاد انسان کو پکڑ کے اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، چاہے افریقہ ہو یا ایشیا ہو یا کوئی اور ملک ہو. تو یہ جائز نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے جو پہلے سے ہی کسی چونکہ شریعت جو آئی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک ہے، تو لہٰذا اس کے مسائل جو ہیں وہ قیامت تک کے موجود ہیں. جس مسئلے پر کوئی ایسا جو کہ ابھی موضوع نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بات، باقی جو ہیں اس میں عمل ہوگا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے تو اس کے جو یا بعض کوئی ایسا آدمی ہے کہ روزہ جو ہے وہ توڑتا ہے تو وہ کس سے توڑتا ہے؟ مثلا جب روزہ کھولنے لگا شراب پی کے روزہ کھول لیا تو یہ ایک تو روزہ توڑا تو وہ حرام چیز سے توڑا نا، کھولا، تو اس طرح سے پھر وہ کفارہ جم ہو جاتا ہے نا. اس میں آ جاتی ہے یہ بات کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے، ہاں جی، تو یا غلام کو آزاد کرے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو جو چیز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، جو ہے نہیں، اب وہ ختم ہوگی تو وہ تو خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. دوسری چیزیں پھر اس کی جگہ پہ کرنی ہوں گی. اور یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے کسی آزاد انسان کو پکڑ کے اس کو غلام بنا لیں، یہ نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز کیا تھی ان کی سوال میں؟ اسی حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کپڑے اگر ناجائز تیسری بات جو یہ آپ نے کہی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ لباس جو اس نے پہنا ہے وہ غصبی ہے،
یعنی غصبی ان معنی میں یا تو کسی کا اٹھایا ہوا ہے چوری کا ہے، جی یا یہ ہے کہ آدھے پیسے دیے ہوئے ہیں آدھے دے ہی نہیں رہا، دینے کی نیت ہی ہے نہیں، ٹھیک ہے جی، جی یا یہ ہے کہ وہ درزی جس سے سلوایا گیا ہے اس کی وہ جو اجرت نہیں دی گئی، اجرت نہیں دی گئی، جی جی، تو یہ کئی جہت سے غصبی ہو سکتا یا ہے پھر حرام پیسوں سے وہ ہاں جی، لباس لیا گیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس میں جب نماز آپ پڑھیں گے تو نماز پھر چونکہ کہا گیا ہے کہ آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، لباس بھی پاک ہونا چاہیے، اور آپ کا لباس مباح ہونا چاہیے، یعنی حرام مال سے یا اس سے نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا اچھا یہ تو عام سی بات ہے۔ اگر اس سے آگے دقیق جائیں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے خمس نکالا ہی نہیں ہوا تو پھر بھی لباس بنایا ہوا ہے تو پھر بھی مشکل پیش آئے گی، تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی بات سارے مال سے نکالنے خمس یہی ہے شریعت کا حکم، لیکن کم از کم جس سے نماز پڑھ رہے ہیں یا جو لباس پہن کے، تو اس میں تو ہونا ہی چاہیے نا، تو البتہ پورے مال سے ہی خمس ادا ہونا چاہیے، تو اگر غصبی ہے تو اس میں پھر مشکل ہے بات۔ جی، اور وہ بھی ہے کہ نماز کی جگہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اگر کسی اور کے گھر میں ہے تو ان سے بھی اجازت لینا ضروری ہے، بالکل وہ تو آ جائے گی نا، مکان بھی مباح ہونا چاہیے نا جی، یا آپ کا اپنا ہو یا وقف شدہ ہو، مثلا امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، اور یا ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں نماز خانہ بنا اجازت ہے، یا دوست کے ہاں گئے ہیں تو وہ بھی اجازت دے رہے ہیں نماز پڑھ، جزاک اللہ۔ ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جاری رکھیں گے اس گفتگو کو۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ میں سلام عرض کرتا ہوں مولانا صاحب کو، آپ کو بھی وعلیکم السلام، بسم اللہ۔ میں مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرے، میرا دل بہت بے چین ہے، اسی طرح 2-3 دن کے لیے اسی طرح لرز رہا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ آپ کون سا بول رہے ہیں میرے بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں؟ حسینی بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، کیا پرابلم ہو گئی ہے؟ کیا دل کچھ دنوں کے لیے میرا دل بے چین ہے، اسی طرح لرز رہا ہے، کوئی اللہ خیر پتہ نہیں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اللہ خیر کرے۔ جی اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرے۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ اور آپ یہ ہے کہ خود جو ہے نا صبح کی نماز کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کر کے تو 100 مرتبہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ۔ اور ذکر خدا جاری رکھیں، قرآن مجید میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہی پیدا کر لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، تو پڑھتا رہے کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون بول رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میرا نام صدف ہے، میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی غلط ذریعے سے مال کما رہا، مطلب کسی نے شاپ رکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ شراب بھی بیچ رہے ہیں، اور وہ اگر آپ کو کپڑے گفٹ کرے ہیں تو کیا آپ وہ پہن کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے گفٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کو کون سی کمائی سے دی، آپ کی حلال سے یا حرام سے۔ تو اور کوئی اور سوال ہے میری بہن؟ جی نہیں، بس یہ پوچھنا تھا۔ جی اچھا، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی قبلہ کیا فرمائیں گے؟ جی اگر کوئی کسی کو گفٹ کرتا ہے تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ واقعاً اس نے حرام مال سے خرید کر دیا ہے، مثلا یہاں پر جو یورپی ملکوں میں رہتے ہیں، یہاں پر مثلا اگر کوئی شخص ایسا کاروبار یا تجارت یا وہ دکان ڈالی ہوئی ہے جس میں آف لائسنس کا یا دوسرا کام کر رہا ہے، وہ اس سے پیسے کماتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود وہ بعض دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ بھی ہے، دوسرے بھی ہے بینیفٹ، یا کوئی یعنی اور بھی کمائی کے ذریعے یا آمدنی کے ہوتے ہیں، تو آپ کو اگر یقین ہے کہ اسی پیسے میں سے پھر تو نہ کریں، گفٹ ہی نہ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن جب آپ نے لے لیا ہے ان سے اور آپ کو معلوم یقین نہیں ہے کہ انہی پیسوں سے ہے،
اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. قبلہ ہم اسی طرف جائیں گے دوبارہ واجب کے احکام کے، واجب کی اقسام کے حوالے سے. تو ہماری کچھ میرے خیال سے آخری کے کچھ پوائنٹس تھے جس پہ میں کوشش کروں گا اس پہ تھوڑی سی تبصرہ ہو، تاکہ وہ کلیئر نہیں ہوا تھا، کال آ گئی تھی تو ہمارا جی تو اس حوالے سے. جی وہ ایک تو واجب توسلی ہم نے کر دیا تھا، اور دوسرا جو ہے واجب وہ واجب غیری اور واجب نفسی تھا. جی بسم اللہ. واجب نفسی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز واجب ہوئی ہے وہ خود اپنی ذات کی وجہ سے ہی واجب ہوئی ہے. مثلا نماز واجب ہوئی ہے تو نماز جو ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے واجب ہوئی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. لیکن وضو جو ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے واجب نہیں ہے، بلکہ وضو نماز کی وجہ سے واجب ہوا ہے. یا آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں گا تو قرآن کے حرفوں کو بھی ٹچ کر کے پڑھوں گا، تو چونکہ قرآن کے لفظوں کو بغیر وضو کے پڑھ نہیں سکتے تو اس لیے وضو واجب ہو جائے گا کہ چونکہ آپ نے قرآن کو مس کرنا ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام، رسول پاک کا نام، ائمہ اطہار کا نام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام، یہ سب نام جو ان کو بھی اگر مس کریں گے آپ تو پھر بھی وضو واجب ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی کڑا پہنا ہوا ہے یا کوئی چیز اس پر پنجتن پاک کے نام لکھے ہیں، یا آیت الکرسی لکھی ہے، یا کوئی قرآن کی آیت لکھی ہے، یا کوئی بھی اللہ کا اسماء میں سے کوئی اسم لکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جب بغیر وضو کے ہوں گے، ٹچ ہوگا جسم کے ساتھ، تو یہ کام حرام ہے. اس وقت وضو ہونا چاہیے. تو یہ وضو جو ہے نا فی نفس ہی خود بخود واجب نہیں ہے، یہ واجب غیری ہے، یعنی کسی دوسری چیز کے لیے واجب ہے. قبلہ ایک کالر کو لیتے پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ تو آپ اور بخاری صاحب کو سلام. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. بسم اللہ. پروگرام آپ کا حسب مقبول بہت پیارا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ریلیونٹ سوال تھا خرید و فروخت کے بارے میں. جی بسم اللہ. میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں عرفان شاہ لندن سے بول رہا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. آ رہی آواز آپ؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ. عرفان بھائی جی بسم اللہ. جی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، خرید و فروخت کے حوالے سے میرا سوال تھا. جی جی جی. تو یہ جو اسلام میں سود لینا منع ہے، جی جی. حالانکہ ہم ڈیلی زندگی میں جو کاروبار کرتے ہیں اس سے اپنی مرضی سے کئی چیزوں کا پروفٹ لیتے ہیں نا، تو سود بھی ایک قسم کا خرید و فروخت میں پروفٹ میں ہی آتا ہے چیزیں نا. تو یہ اسلام میں جب غیر مسلم سے طے کی جاتی ہیں تو وہ جیسے یہود ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہو یہ نہ پیسے دیتے ہو نہ لیتے ہو تو پروفٹ نہیں لیتے، ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں پہ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو اسلام میں اس چیز کی وجہ کیا ہے، منع کیوں ہے سود لینا اور دینا، یہ وضاحت کر کے بتانا. جی اچھا. اور کوئی سوال ہے عرفان بھائی؟ نہیں بہت. جی اچھا. جزاک اللہ. التماس دعا. السلام علیکم. جی قبلہ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی ایسا ہے کہ اس سود جو ہے اس کی وہ ڈیفینیشن کرنی پڑے گی اور بتانا پڑے گا کون کون سی چیزیں سود میں آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر کاروباری جو ہے جو کوئی اضافہ لے رہا ہے وہ سود ہے، ایسا نہیں ہے. ہر چیز نہیں ہے. جی جی. یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ 275 نمبر آیت ہے. بسم اللہ. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ تو بس اس شخص کی طرح کھڑے ہوتے ہیں جسے شیطان نے چھو کر بھولا کر دیا ہو اور وہ اپنے اعتدال کو برقرار نہ رکھ سکتا ہو اور کبھی زمین پر گر پڑتا ہو اور کبھی کھڑا ہو جاتا ہو. یعنی وہی جو جس کی اعتدال میں حالت نہیں ہے توازن برقرار نہیں رکھ سکتا نا، اس کو کہا گیا ہے. تو یہ سب اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے بھی سود کی طرح ہے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، جبکہ اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں میں بہت فرق ہے. اور اگر کسی تک خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے اور وہ سود خوری سے بچ جائے تو وہ سود جو اس کی حرمت کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے لے چکا وہ اس کا مال ہے اور اس حکم میں گزشتہ مال شامل نہ ہوگا اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہو جائے گا اور وہ اس گزشتہ معاملے کو بخش دے گا. لیکن جو لوگ لوٹ جائیں اور اس گناہ کو نئے سرے سے ارتکاب کریں تو وہ اہل آتش جہنم میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو خود سود لینا تو ظاہر ہے حرام ہی ہے، لیکن اب اس کی جو ڈیفینیشن اور جو احادیث کی روشنی میں فقہا نے کی ہے تو وہ چونکہ ایک پورا موضوع ہے طویل، اس پر ہم
کسی دن بات کریں گے. تو سود وہ ہوتا ہے کہ جو چیز تولی جاتی ہے یا گنی جاتی ہے وہ جب اس کو وزن والی چیز جو ہوتی ہے تو وہ آپ جب دیں کسی کو بعنوان قرض دے رہے ہیں، مثلا آپ نے کسی کو شرائط 10 کلو گندم دی مثلا، تو آپ نے کہا ایک ہفتہ کے بعد میں 12 کلو آپ سے گندم لوں گا، وہ ادھار رہ رہا ہے آپ سے اور آپ نے اس سے 12 کلو کا مطالبہ کر 2 کلو اضافی کر یہ سود ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ نے کہا 100 روپیہ دیتا ہوں میں ابھی آپ کو ادھارا اور 15 دن بعد میں 150 لے لوں گا. ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن کون بول رہی ہیں، کہاں سے؟ جی بھائی میں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں لندن سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے فرمائیے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. بسم اللہ. کہ میں وطن گئی ہوئی تھی، وہاں پر میں نے عقیقہ آپ ٹی وی کی والیوم بند کر دیں، فون سے بات کریں، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. بسم اللہ. میں وہاں پہ میں نے عقیقہ کرانا چاہا. جی جی میں نے وہاں پہ جا کے میں وطن گئی تھی. جی عقیقہ اور میں نے عقیقہ کرانا چاہا اور بچے کا عقیقہ کرا دیا. جی آپ ٹی وی سے نہ سنیں، آپ فون سے بات کریں. بسم اللہ. لیکن یہ وہاں کے اوپر اس وقت برسی ہو رہی تھی میری بہن کی. جی ہاں وہ برسی میں سب لوگ جمع تھے، برسی کی مجلس تھی، تو وہ عقیقے کا جو اس وقت جو قربانی ہوئی وہ سارے لوگوں نے کھا لیا. میں نے نہیں کھایا، ظاہر ہے میرا تعلق کیونکہ بچے سے تھا. تو کیا یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے؟ وقت کے مناسبت سے میں پوچھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا میری بہن؟ بس بھائی یہی سوال. جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. التماس دعا. جی یہ جو آپ نے کام کیا کہ عقیقہ بھی ہو گیا اور اس کا جو گوشت ہے وہ بھی مومنین کو کھلایا گیا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھی بات. جزاک اللہ، بہت شکریہ. امید ہے آپ کا جواب ملا ہوگا. جی قبلہ وہ سود کے حوالے سے عقیقہ جو ہے دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو اس کا جو ذبح کر کے گوشت جو تقسیم کر دیا جائے کچا، یا یہ ہے کہ پکا کے بھی آپ مومنین کو کھلا سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے جو جمع ہوئے تھے لوگ ان کو یہ کھلا دیا. ٹھیک ہے. اس میں باپ اور ماں اور دادا دادی اور نانا نانی یہ لوگ نہ کھائیں، باقی جی کھا لیں. جی جزاک اللہ بہت شکریہ. قبلہ وہ سود کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے، اگر اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو شاید ان کو تقویت مل جائے ہمارے بھائی کو. جی میں نہیں ہوں تو کلی سوال پوچھا نا کہ جو سود تو ظاہر ہے کہ سود اچھا لینا دینا تفصیلی گفتگو ہے، حرام ہی ہے. جی لیکن اس کی جو آگے شکیں اور چیزیں بہت ساری ہیں، تو لہٰذا اس میں ہمیں پھر تفصیل سے پروگرام کرنے کا. آج جو ہمارا پروگرام ہے نا وہ خرید و فروخت پہ، اس کے بارے میں کچھ جو ہے نا مسائل بیان کرتا ہوں. جی بسم اللہ. کہ ایک جو بیپاری ہے جو خرید و فروخت کرتا ہے، اس کے لیے مناسب ہے کہ خرید و فروخت کے سلسلے میں جن مسائل کا عموماً سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے احکام سیکھ لے. اگر مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے کسی واجب حکم کے ترک کرنے یا حرام کام کے مرتکب ہونے کا اندیشہ ہو تو مسائل سیکھنا لازم ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے، خود پہلے اسی کو ہی سمجھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں جو سمجھ بوجھ رکھنا جو ہے وہ اجمالی طور پر تو سب پر ہی ہے، فرض ہے کہ، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ مسائل جو ہیں، ایک آدمی ہیں وہ بینک میں کام نہیں کرتا تو وہ اس کو بینک کے مسائل سیکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اچھا. لیکن ایک آدمی ہے جو کسائی کا کام کرتا ہے، گوشت بیچتا ہے، تو اس کو چونکہ گوشت کا کام کرتا ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ جو ذبح کے مسائل ہیں، جو قبلے کے مسائل ہیں، جو گوشت میں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں جو اس کو نکالنا ہوتا ہے، یعنی جو اس کے متعلق سوال ہیں شرعی، اس کو سیکھنا واجب ہے اس کے لیے، چونکہ وہ حرام میں پڑ جائے گا یا لوگوں کو حرام کھلائے گا جو کہ مسائل سے واقف نہیں ہے. یعنی جو جس کام میں لو شخص ہے، جو اس کا شغل ہے، اس کو اس مسائل سے واقفیت ضروری ہے. تو اسی طرح جو آدمی کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، معاملات لوگوں سے کرتا ہے، تو اس کو خرید و فروخت کے مسائل کو سیکھنا
اس پر ضروری ہے، واجب ہے، یہ بات پہلی، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جو شخص خرید و فروخت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے احکام سیکھے۔ احکام وہی حکم کی جمع، یعنی جو بھی حکم ہے خرید و فروخت کے بارے میں ان احکام کو سیکھنا چاہیے، اور اگر ان احکام کو سیکھنے سے پہلے خرید و فروخت کرے گا تو باطل یا مشتبہ معاملات کرنے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ تو قبلہ یہ جو احکام ہیں یہ شرعی احکام کی گفتگو ہو رہی ہے یا جو قوانین ہیں اس ملک کے یا اس علاقے کے؟ دونوں کی بات ہے۔ اچھا دونوں سے ہی مطلب ہے کہ ایک شرعی حکم ہے پہلے، جی شرعی اور کلی حکم ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ جو جس ملک میں رہ رہا ہے اس کے قوانین اس کے بھی تو قوانین ہوتے ہیں نا۔ مثلا ذبح کرنا، جانور کو جو ذبح کرنا ہے وہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ٹھیک، اب سلاٹر ہاؤس میں ذبح کرنا ہے یا جیسے پاکستان میں جہاں مرضی وہ بازار میں کر دیتے ہیں، جی خوب پاکستان کا قانون اور قسم کا ہوگا، یہاں پر جو قانون بنا ہے کہ نہیں کر سکتے، تو یہ دونوں قانونوں کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا نا جی۔ تو کچھ قوانین ہوتے ہیں شرعی، کچھ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے ملکوں نے اپنے اپنے فائدے کے لیے، مصلحت کے لیے بنائے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ قوانین جو ہیں دونوں قسم کے ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں پتہ ہوگا دوسرے قانون کا تو اس کا تو جرمانہ کر دیں گے وہ کہ بھی ایسا کام کیا اس کو جرمانہ ہو گیا، دنیا میں ہی ہو گیا، دنیا میں ہو گیا۔ لیکن جو دوسرا کام ہے کہ ذبح صحیح نہیں کیا، حرام کھلا دیا لوگوں کو، تو اس کا اگر ادھر نہ پکڑا جائے تو بہرحال آخرت میں تو پکڑ ہوگی کہ تم لوگوں کو حرام کھلاتے رہے۔ تو لہٰذا سیکھنے چاہیے مسائل جو نا۔ اگر مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر یہ نہ جانتا ہو کہ اس نے جو معاملہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا باطل، تو جو مال اس نے حاصل کیا ہے ہو اسے استعمال نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس مال میں جو دوسرے کی تحویل میں دیا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ مسئلہ یاد کرے یا احتیاط پر عمل کرے، چاہے مصالحت کے ذریعے ہو، مگر یہ کہ اسے علم ہو جائے کہ دوسرا فریق اس مال کو استعمال کرنے پر راضی ہے، تو اس صورت میں وہ استعمال کر سکتا ہے اگرچہ معاملہ باطل بھی ہو۔ یعنی یا تو پھر معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے، یا یہ ایک معاملہ مشکوک ہے، ہوا ہے، تو کم از کم دونوں طرف سے مصالحت ہو کہ بھی اب آپ کو میرے پاس پیسے ہو، میں پیسے استعمال کر سکتا ہوں، آپ میرا مال جو استعمال کر سکتے ہیں، مصالحت اس میں ہونی چاہیے۔ جس شخص کے پاس مال نہ ہو اور اخراجات چلانے کے لیے اس پر واجب ہو جائے، مثلا بیوی بچوں کا خرچ کرنا، نان و نفقہ دینا، وہ شرعاً شوہر پر واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر اس کے پاس اور کوئی نہیں ہے چارہ کار، تو اس کو چاہیے پھر کچھ نہ کچھ خریدے، کوئی فروخت کرے، کچھ کام کرے، تاکہ اگر وہ مزدوری کر سکتا ہے مزدوری کرے، اگر وہ کوئی علمی کام کر سکتا ہے وہ کرے، یا کوئی کاروبار کر سکتا ہے وہ کرے، چونکہ واجب ہے ان کا نان و نفقہ دینا، تو لہٰذا پھر اس کو چاہیے۔ لیکن کہا گیا مستحب ہے کاروبار کرے، چونکہ کہا گیا ہے کہ تجارت میں جو ہے نا وہ 9 حصے ہے، پرافٹ اور منافع اور چیز، تو ایک حصہ باقی ملازمتوں میں، بلکہ ملازمتوں کو لیے کہا گیا کہ مکروہ ہے، کراہت ہے ملازمت کرنی۔ ہاں، کراہت کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ خود انسان کا اپنا ہی کاروبار ہو، بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کا دست نگر ہو یا دوسروں کے جی حضوری کرے، مثلا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ خود اپنا ہی کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور مستحب کاموں کے لیے مثلا اہل و عیال کی خوشحالی اور فقیروں کی مدد کرنے کے لیے بھی کاروبار کرنا مستحب ہے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ یہ میں سید علی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ سر یہ گزارش ہے کہ یہ جو عقیقہ کرتے ہیں بچے کا، جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کچھ ماما نے بتایا کہ عقیقہ جب کرو تو یہ جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں بھی نہیں پکاؤ، کسی یعنی کہ دوسرے آدمی کو دے دو، کیا یہی ہے یا کوئی اور فراہمی میں؟ یہ ذرا مولانا صاحب سے پوچھ کے بتا دیجیے، مہربانی ہوگی۔ جی اچھا، جی اچھا، بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال ہے میرے بھائی؟ بس بھائی جان یہ جی اچھا، تھوڑا تفصیل جی اچھا، جی اچھا، جزاک اللہ، التماس دعا۔ جی قبلہ یہ فرما رہے ہیں کہ تفصیلاً یہ ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے، سنت موقع ہے، بے شک بے شک، واجب نہیں ہے، نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے لیے عقیقہ کیا،
اور کہا مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے سبحان اللہ. اور بچے کے سر کی جو وہ ہے بال مونڈے جائیں گے اس کے برابر چاندی صدقہ دی جائے. سبحان اللہ. اور یہ جو ہوتا ہے عقیقے کا گوشت اس کو کہا گیا ہے کہ بھئی جوڑ سے علیحدہ کریں, اس کو ٹوکے سے کاٹے نہیں, یعنی اس طرح سے کاٹیں کہ جہاں جہاں جوڑ ہے نا وہاں, تو چونکہ اس کی جان کا صدقہ ہوتا ہے عقیقہ, تو یہ گھر پہ پکایا جا سکتا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں پکایا جا سکتا. ہاں یعنی مرضی آپ کی کچا گوشت ہی دے دیں لوگوں کو, مرضی آپ پکا کے کو 20 30 40 سال لوگوں کو مومنین کو کھلائیں. تو اگر کوئی مثلا مجلس کہیں ہو رہی ہے تو عقیقے کا گوشت پکایا ہے تو وہ وہاں بھیج دیتا ہے کہ چلو مومنین جمع بھی ہیں وہ کھا بھی لیں گے, تو کوئی کھانا کوئی ان کے لیے جائز ہے. اور صرف یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے ماں باپ اور دادا دادی وہ نہ کھائیں ان کے لیے, تو وہ باقی کھا سکتے ہیں. اور اس کے لڑکی لڑکا جس کی بھی عقیقہ کیا اس کے بہن بھائی سب کھا سکتے ہیں. اور مستحب ہے لڑکے کے لیے اگر 2 کیے جائیں بکرے یا وہ جانور حیوان تو اچھی بات ہے, لڑکی کے لیے 1 کیا جائے. وہ اسی طرح جس طرح سے وہ وراثت میں نہیں ہوتا لڑکے کے 2 حصے لڑکی کا 1 حصہ, تو اور یہ بھی مستحب ہے لڑکے کے لیے کیا جائے تو وہ نر ہونا چاہیے, لڑکی کے لیے کیا جائے تو مادہ ہو جائے, لیکن اگر بالعکس بھی ہو جائے کوئی عرض نہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ بہت شکریہ. جی قبلہ ہم گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے, تو جو خرید و فروخت کے مستحبات ہیں اس میں یہ ہے کہ جب انسان مثلا کوئی چیز بیچ رہا ہے ایک آدمی, جی, تو یہ نہ دیکھے کہ بھئی اگر کوئی آگے آدمی ایسا نقصان چھپا لیا جو یعنی چودھری قسم کا, تو اس کو ریٹ کم کر لے. جو غریب آدمی بیچارہ آ جائے تو اس کو اس سے ریٹ زیادہ لے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی جب ریٹ ایک ہے تو پھر ریٹ جو ہے نا وہ اسی حساب سے فقیر اور دوسروں کو, لیکن اور کیفیت بھی برعکس اگر ہو جائے کہ کوئی غریب آیا ہے اس کو چھوٹا کر کے پرائس دے دیا اور کوئی وہ تو آپ کی یعنی وہ تو آپ کی ایک نیکی ہے نا جی, کہ جو ایسے لوگ آ گئے کہ بھئی جن کی قوت خرید اتنی زیادہ نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ کر لیتے ہیں, اس نے سلوک ہے تو ہاں اس نے سلوک ہے. یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض کرے ایک دکاندار ہے اس کے پاس مثلاً کوئی سہم سادات بھی ہے, ٹھیک ہے, سہم امام بھی ہے, کوئی غریب سید آ گیا مثلاً تو اس نے مثلا 10 کلو چاول دے دیے, چلو 5 کلو کا حساب کر لیا, 5 کلو کا مثلا سہم سادات میں کر لیا, کوئی غریب آدمی سید ہے. جی مطلب نیکی کرنی ہو سے راستے بڑے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک اور کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے. قبلہ کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں. قبلہ نے بڑی اچھی بات کی ابھی کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر جو ایسا نہ ہو کہ کوئی چودھری آئے تو اس کو سستا بیچیں اور جو غریب ہو اس کو مہنگا. میرا سوال ریورس ہے اس کے, اگر کوئی پیسے والے کو آپ زیادہ ریٹ میں بیچ دیں اور غریب کو اسی ریٹ پہ یا کم میں بیچ دیں تو اس صورت میں بھی کیا گناہگار ہوں گے؟ تو مثال کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی افورڈ کر سکتا ہے اور یہ میں اس سے زیادہ پروفٹ لیتا ہوں. کوئی چیز بیچ رہا ہوں, فون لائن پہ تھے اس لیے آپ نے گفتگو نہیں سنی, ہم وہی گفتگو کر رہے تھے. بہرحال ایک دفعہ میں کرتا ہوں اس پر, ایک دفعہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا یہ ہے مستحبات. مستحبات کا مطلب ہے یہ واجب نہیں ہے. اگر ملک میں حکومت نے اگر اس کا ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتا تو وہ ہو جائے گا ایک قانون. تو قانون پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے کہ خود سے کم قیمت پر تو دے ہی سکتا ہے, اس کی اپنی چیز ہے, لیکن ظاہر ہے اس سے زیادہ قیمت پر نہیں بیچ سکتا چونکہ ایک ریٹ مقرر ہوا. لیکن اگر ریٹ مقرر نہیں ہوئے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں, چیزوں میں بھی فرق ہے. ایک دفعہ کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں, ایک دفعہ ڈیکوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر کھانے پینے کی اشیاء ہیں تو وہ تو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے بازار میں اسی قیمت پر بیچو جو کہ تاکہ یعنی وہ ضروریات کی چیزیں. لیکن اگر کوئی انگوٹھیاں بیچ رہا ہے یا مثلا کوئی فرنیچر یا کوئی ایسی ڈیکوریشن چیزیں ہیں کہ جو اس طرح سے ضروریات زندگی میں اس طرح دخیل نہیں ہے کہ, تو لہٰذا اس کی قیمت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے لگا بھی سکتا ہے, اس سے لے بھی سکتا ہے. مگر یہ کہ وہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر ان کے بھی ریٹ وغیرہ ہر چیز کا طے شدہ ہوں تو پھر تو ایسے ہی ہونا چاہیے. تو لہٰذا اگر وہ کہیں کہ بھی یہ آدمی افورڈ کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر دونوں کی طرف سے ہی ہے, وہ معاملہ کر رہا ہے, وہ معاملہ یعنی وہ فروخت کر رہا ہے, وہ خرید رہا ہے. تو اگر وہ دونوں راضی ہیں اس پر تو کوئی عرض نہیں, یہ اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اگلی بات یہ ہے مستحبات میں کہ جب وہ دکان پہ یا اپنے وہ ٹیبل پہ بیٹھتا ہے جو دکان یا جو بھی اس کا ہے تو کیا کرنا چاہیے. فرمایا گیا ہے بیٹھتے وقت کلمہ شہادتین پڑھے
اور سودا کے وقت تکبیر کہے. اللہ اکبر. مثلا جب وہ بیٹھا ہے آ کے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں جو شیعہ فقہ سے تعلق رکھتا ہے اس کو علی اللہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ مزید برکت ہو جائے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ جو شہادتین ہیں تو اس سے یہ کیا ہے، ایک تو خدا بھی یاد رہے، رسول بھی یاد رہے کہ جب وہ کاروبار کرنے لگا اور کہا گیا کہ ہر سودے پر جو ہی وہ تول رہا ہے جو کہہ رہا ہے تو تکبیر کہنا بھی مستحب ہے. تکبیر کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر. تو اس سے ایک تو اس کی ذہن میں مسلسل جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد بھی رہے گی، پتہ بھی ہوگا کہ یہ میں آج یہاں پر یہ مال دے رہا ہوں، تول رہا ہوں، ایک دن قیامت کے دن میرے اعمال بھی تلنے. ٹھیک ہے. تو وہاں بھی ایک میزان قائم ہوگی. تو لہٰذا اس میزان کو اگر ٹھیک رکھے گا تو اگلی والی میزان ٹھیک رہے گی. تو یہ مستحب ہے کہ بھئی ایسا کرتے ہوئے یہ کام کیا جائے. اچھا، جو چیز بیچ رہا ہو وہ کچھ زیادہ دے اور جو چیز خرید رہا ہو وہ کچھ کم بھی لے لے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ 1 کلو کے بجائے 1.25 کلو دے دے تو کوئی یعنی نہیں دے سکتا اگر اتنا زیادہ. مطلب ہے کہ دن میں 100 گاہک آئے گا تو جو 1.25 کلو کرتا تو وہ تو 25 کلو ایسے ہی بہت چلا جائے گا. نہیں مطلب ہے یعنی میزان بالکل درمیان میں رکھیں تو وہ تو ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یعنی یہ تولا ماشا زیادہ ہی آپ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ گاہک بھی خوش ہو جاتا ہے، آپ کے پاس دوبارہ آئے گا. اور اسی طرح اگر کسی سے جنس خرید رہے ہیں تو پھر جو ہے کوئی بھی ماشا کام بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ دونوں طرف کا ہی ہے نا، نقصان ہو نا، دونوں طرف سے آپ ہی کو فائدہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دونوں کیا کہتے ہیں معاملہ کرنے والے جس چیز پر راضی وہ یہی ہے کہ بالکل میزان صحیح ہو، نہ کم نہ زیادہ. اور اگر کوئی شخص سودا کرنے کے بعد پشیمان ہو کر اس چیز کو واپس کرنا چاہے تو واپس لے لے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور ان ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آپ نے ایک چیز لے لی اور آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ بعض نے 2 دن کی، 4 دن کی، 6 ہفتہ کی وہ چھوٹ دی ہوتی ہے کہ آپ مثلا 6 دن میں، ہفتے میں واپس لے آ سکتے ہیں. یعنی اس کو اس طرح سے استعمال نہ کیا ہو کہ ڈیمیج نہ ہوگی ہو یا اس کا ڈبہ وبا خراب نہ ہوگا ہو. تو یہ جو چیز ہے اسلام نے کہا کہ بھئی اگر کوئی بھائی سودے سے پشیمان ہو گیا ہے، وہ آ گیا ہے واپس میں، بھائی میں نہیں لینا چاہتا یا ہماری ضرورت نہیں، یا بہرحال کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس لے لیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہا گیا. یہ ہے مستحبات جو کاروبار میں. اب کچھ ہے مکروہات. مکروہات وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ ہی کیے جائے تو اچھے ہیں جی، لیکن کرنے سے گناہ بھی نہیں ہے. ہاں جی، کرنے سے گناہ تو نہیں ہے، حرام یعنی وہ ہو تو جاتا ہے، معاملہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جنس کے عیوب کو بیان نہ کرنا بشرطے کہ ملاوٹ نہ ہو. اگر ملاوٹ ہو تو حرام ہے. مثلا جو آپ چیز دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی باسمتی چاول ہے مثلا، یا کرنل کے دوسرے جو بھی کوئی مہنگے والے. جی ہاں جی. تو وہ جب آپ دے رہے ہیں تو اس کا اگر کوئی عیب ہے تو اس کو آپ عیب کو بیان نہیں کریں، چھپائے نہیں. ٹھیک ہے جی، بیان کریں. اچھا یہ بات ہے. اگر ملاوٹ ہو تو وہ تو کار حرام ہے، وہ تو کام ہی ٹھیک نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جب کہا جاتا ہے ہم میں سے نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے. یعنی جو رسول پاک اور اس کی امت میں سے نہ ہوا وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو کم تولتا ہے یا کم تولنے والوں کی تو قرآن نے بھی کہا ویل للمطففین، وہ وائے ہو افسوس ان لوگوں پر جو کم تولتے ہیں. تو یہ اللہ کی وائے اور افسوس اس پر لعنت ہی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جس پر اللہ لعنت یا افسوس کر رہا ہو کہ بھی جو کم تولتے ہیں تو ان کا تو حشر ظاہر ہے ہو گئی. تو یہ کہا گیا ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے چیز میں، جیسا کہ ہوتا ہے کہ جناب وہ مرچیں دے رہے ہیں تو اس میں اینٹیں پیس کے ڈالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی اور چیز مرچ میں وہ پپیتے کے بیج. جی تو یہ جو ہے جو ملاوٹ کرنا تو حرام ہے، یعنی اس کے عیب بتانا چاہیے. اچھا، اور یہ ہے کہ سودا جب دے رہے ہیں آپ یا کر رہے ہیں کاروبار، تو یہ صرف یہی سودا جو چھوٹی پرچون کی دکان ہے سمجھے، بڑے سے بڑا سودا بھی چھوٹے سے چھوٹا اصول وہی ہے. یعنی اس میں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے ہی حرام ہے اور اس کا عذاب ہوئے گا. یعنی سچی قسم کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے. واقعاً آپ بیان کر رہے ہیں کہ واقعاً جو کہ اس جنس میں، اس سودے میں جو چیزیں پائی جاتی وہی ہیں،
لیکن ساتھ آپ قسم کھا رہے ہیں، سچی قسم ہے، لیکن کہا گیا کہ یہ مکروہ کام ہے، سچی قسمیں، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح کفن فروشی کا کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ اچھا، وہ اگر صرف کفن فروشی، ویسے اگر کپڑے کی دکان ہے پھر تو وہ تو ظاہر ہے سفید لباس، وہ لٹھا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن جو آدمی صرف لٹھا ہی رکھا ہوا ہے، مثلا آج کل تو فیشن ہے قبلہ لٹھا پہننا، میں کہہ رہا ہوں صرف کفن ہی نہیں مثلا، کیونکہ بیشتر ابھی اب عمومی بات ہو رہی نا، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کسی وقت کہ جی لٹھے جو پہلے ہوتا ہے نا کہ بھئی جو صرف سفید ہی کپڑا ہے تو جس نے بھی مرنا ہے تو ان کی گلواکی نے کفن لینے کے لیے اسی کے پاس آنا ہے۔ ٹھیک، چونکہ یہ کام ایسا ہے کہ بھئی وہ اس کی نیت ہے یا اللہ جب گھٹ ہی ہوئے کام مثلا، تو وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگ زیادہ مریں یہ، تو وہ زیادہ اس کا کاروبار چمکے، تو یہ ایسا کاروبار کرنا کہ جس سے لوگ حرام نہیں ہے لیکن یہ کراہت والا کام ہے، کفن فروشی والا کام جو ہے، اگر دوسرے بھی چیزیں رکھی ہوں ساتھ تو ٹھیک ہے، پھر کوئی نہیں۔ جزاک اللہ۔ قبلہ ہمارے پاس چند ہی منٹ رہ گئے، میرے خیال مکروہات تو آج بیان کر دیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ کسی مومن سے یا کسی ایسے شخص سے جس نے اس کے ساتھ نیکی کا وعدہ کیا، ان سے اپنی ضرورت سے زیادہ لینا، ٹھیک ہے جی، مطلب ہے کہ جو نیکیاں ہونی چاہیے وہ قربت اللہ ہی ہونی چاہیے، اور جو باقی معاملات ہے وہ اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے، جی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی بعض دفعہ کہتے ہیں نا جی، وہ بعض ہوتا ہے نا مسائل، مجھے 10 روپے چاہیے یا 20 میں دے دوں گا ابھی، اس نے کہا اچھا یہ کام کرنا، اچھا ایسا کرو جا کے پہلے میرے لیے دکان سے یہ بوری آٹے کی تو پکڑے لے، مطلب یہ تو اگر وہ ساتھ کام بھی کرائے جائیں گے تو وہ نیکی جو ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے مہمان جو آتا ہے تو مہمان سے گھر کا کام لینا بھی مکروہ ہے۔ ہاں، جو مہمان آیا آپ کے ہاتھ سے اس کو باعزت رسپیکٹ کے ساتھ رکھیں، یہ اتنی ہے مہمان آیا تو ادھر آؤ یار پہلے میرے ساتھ جناب پلیٹیں دلوا لو، ہاں ایک دفعہ فرینڈ شپ ہے، دوستی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے مہمان بلایا، حتیٰ کہ یہاں تک میں بات کروں کہ بعض علماء جو ہے نا اس بات کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو علماء کو دعوت دیتے ہیں جی آپ ہمارے ہاں کھانا کھائیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر ساتھ کہتے ہیں جی ہمارے فاتحہ بھی پڑھ دیں، یا کہتے ہیں جی سورہ یاسین ہی پڑھ دیں، مطلب ہے تو وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اس نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی اس طرح سے، یعنی گویا کہ اپنے وہ یعنی خاندان والوں کے لیے ان کے لیے ہی فاتحہ پڑھانا، قرآن خوانی کے لیے اس کو بلایا تھا کہ آ کے روٹی کھا لے گا، مطلب ایک روٹی ہوتی ہے وہ جو دوستانہ رسپیکٹ کے حساب سے جی آپ آئیں آپ کے لیے دعوت کی کھانا، ہاں وہ خود سے کہتا ہے کہ چلے فاتحہ پڑھ لیں، وہ اور چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر دعوت دی ہوئی ہے تو پھر یہ دعوت رکھیں، ہاں جو اگر وہ فاتحہ خوانی کی مجلس ہے یا اصحار ثواب کی مجلس ہے یا وہ علیحدہ بات ہے، تو لہٰذا یعنی جو نیکی کسی سے یا احسان کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس میں غرض و غایت اور وہ چیزیں جب ساتھ ساتھ آتی ہیں نا تو وہ جو چیز پیور ہو جاتی ہے نا، خالص وہ نہیں رہتی۔ جزاک اللہ۔ قبلہ دعائی کلمات سے انشاءاللہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ میرے خیال دو چیزیں 2-3 اور ہیں، 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ اذان صبح اور طلوع شمس کے درمیان کاروبار کرنا، یعنی صبح کی اذان ہوئی ہے اور اس کے اور سورج نکلنے کے درمیان کاروبار کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اچھا، اور اگر مسلمان کوئی جنس خرید رہا ہو تو اس کے سودے میں دخل اندازی کر کے خریدار بننا یہ بھی اچھی بات نہیں، دو مسلمان آپس میں وہ کر رہے ہیں ڈیل، تو ایک دوسرا آ گیا آدمی درمیان میں، تو وہ اس میں ایسے کو 5-10 پیسے فی صاحب کی یونٹ کے حساب سے زیادہ دے کے یہ وہ سودا خراب کر رہا ہے، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے، اس لیے کہ بھئی وہ ایک مسلمان بھائی کام اپنا سودا دے رہا ہے تو اس کو خراب نہ کریں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، دعائی کلمات کے ساتھ پروگرام کو ختم کریں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمیں شریعت کے مسائل سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی آمین۔ بار الہ پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ الہی آمین۔ بار الہ پاکستان میں جتنے بھی یہ ظلم و ستم یہ کر رہے ہیں لوگ، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر، وہ خواہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہوں، خواہ وہ جو اقلیتیں ہیں رہنے والی ان کے نام، یا کسی بھی انسان کو جو اذیت دے رہے ہیں، میرے اللہ ان کی ہدایت فرما۔ الہی آمین۔ اور جو واقعاً پلاننگ کے تحت ملک کو ستیہ ناش کرنے پر تلے ہوئے ہیں یا اس کی سالمیت کو خراب کر رہے ہیں، میرے اللہ اگر قابل ہدایت ہیں ان کو ہدایت فرما، وَإِلَّا نابود فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار
ہم سب کے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما، الہی آمین، ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما، الہی آمین، اور جتنے بھی یہاں ہدایت ٹی وی میں کام کرنے والے ہمارے برادران، خواہران اور کنٹرول روم میں اور سٹاف میں اور جزاک اللہ، علماء کرام اور جتنے بھی سارے اپنی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ میسج اسلام کا پوری دنیا میں پہنچے، اور میسج بھی وہ ہو جو کہ آل محمد کے ذریعے سے ہمیں موصول ہوا ہے، تو پروردگار اس کو مزید کامیابیاں عطا فرما۔ آمین، الہی آمین، پروردگار ہمارے مریض بیمار جو ہیں ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، الہی آمین، جو مسافرت کا ارادہ رکھتے ہیں میرے اللہ ان کو خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچا۔ الہی آمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولی اعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ محترم ناظرین، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے، کالز کرتے ہیں آپ، لائیو کالز میں شامل ہوتے ہیں تو پروگرام کو اور چاند لگتے ہیں، رونق پڑتی ہے پروگرام کی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان احمد عباس زیدی اور ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔